اللہ کے نام پہ ایک بکری کیا، جتنا تیرا دل کرتا سارا ریوڑ بھی لے کے جانا چاہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھے رب آنکھیں نہ دیتا، مجھے یہ مال و دولت نہ ملتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ یہ رب نے مجھے آنکھیں بھی دی، رب نے مجھے مال و دولت بھی دیا، رب نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا۔ اگر اتنے ریوڑ میں سے مجھ سے اللہ کے نام پہ تمہیں ایک بکری کی مانگ رہے ہو تو میں بن کے اپنے مال پر کیوں بیٹھ جاؤں؟ تم ایک بکری کا سوال کرتے ہو، جتنا دل تمہارا کرتا ہے رب کے نام پہ لے جاؤ، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی کرتے ابو ہریرہ ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک تھا برس والا، برس کی بیماری تھی اس کو، اور دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اب تینوں کا امتحان لے کر فرشتے کو بھیج دیا۔ فرشتہ سب سے پہلے گیا جی برس والے کے پاس، اس سے پوچھا بھی تجھے کیا چاہیے؟ ظاہر بات ہے، برس تھا، بیماری تھی، ڈبا جسم تھا اس کا اپنا، اس کو یہ چاہیے تھا کہ جسم خوبصورت ہو جائے، میں اچھا بن جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کریں، میری اس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں کہ میرے قریب نہیں آتے، مجھ سے گفتگو نہیں کرتے۔ فرشتہ آ گیا جی انسانی لبادے کے اندر، پوچھا بھی تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، میں خوبصورت بن جاؤں، حسن و جمال میرے چہرے پہ آ جائے، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، وہ برس کی بیماری ساری کے ساری ختم ہو گئی۔ اب کیا چاہتے ہو جی؟ کیا ملنا چاہیے آپ کو؟ مجھے جی اونٹ مل جائے۔ فرشتے نے اس کو اونٹ بھی دے دیے، اونٹ بھی مل گئے۔ اگلا بندہ آ گیا جی جو گنجا تھا، اس کے بعد فرشتہ گیا، اس سے کہا جی کیا چاہیے آپ کو؟ ظاہر بات ہے گنجا تھا، سر کے بال ختم تھے، اور سر کے بال نہ ہو تو حسن خوبصورتی مر جاتی ہے۔ اس نے کہا گنجا ہوں، جو بال نہیں ہے سر پہ، دعا کیجئے بال مل جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال بھی آ گئے۔ اب کیا چاہیے جی؟ کو مال و دولت بھی مل جائے۔ فرشتے نے اس کو گائے عطا فرما دی، گائے عطا فرما دی، جو گبن تھی، بچہ دینے والی تھی، گائے دے دی۔ تیسرا بندہ اندھا، اس کے پاس فرشتہ پہنچا، تجھے کیا چاہیے تھی؟ جس کی آنکھیں نہ ہوں اور وہ جہان نہ دیکھ رہا ہو، دنیا کی خوبصورتی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اس کو یہی ہوگا کہ میری آنکھیں آ جائیں واپس اور دنیا کی رنگینی دیکھوں، میں رب کے بندوں کو دیکھوں، رب کے رسول جا کے جھک جاؤں، رب کا میں شکر ادا کروں، مجھے آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے کہا جی کیا چاہیے؟ مجھے آنکھیں مل جائیں۔ ہاتھ پھیرا، آنکھیں مل گئیں۔ اور کیا چاہیے؟ مال و دولت مل جائے۔ فرشتے نے اس کو بکری عطا فرما دی، وہ بھی گبن تھی، بچہ دینے والے تھی۔ اب اس کے بعد پھر امتحان تینوں کا شروع ہو گیا، تینوں کا پھر امتحان شروع ہو گیا۔ جو برس کی بیماری والا تھا، جس کا برس بھی ختم ہو گیا، حاملہ اونٹنی بھی اس کو مل گئی، اونٹ نے بچہ دیا، اس کے بعد ریوڑ بن گیا، کافی ساری اونٹنیاں ہو گئیں۔ فرشتہ آ گیا جی فقیری لبادہ اوڑھ کر، میں جی مسافر ہوں، بڑی دور جانا ہے، میرے وسائل ختم ہو چکے، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے ایسا کرو کہ اپنے ریوڑ میں سے ایک اونٹنی دے دو، میرے اپنے ریوڑ میں سے مجھے ایک اونٹنی دے دو اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ برس کی بیماری والا کہنے لگا نہیں، میں کچھ بھی نہیں دوں گا، میرے معاملات بہت زیادہ ہیں، میرے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، یہ مال میرے پاس نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، ملا تو بعد میں تھا، نسلوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ مال میرے پاس نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا گیا اپنی بات میں، سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ ختم۔ برس کی بیماری واپس آ گئی، گنجے کے پاس آ گئے جی، اس سے مانگا، اس نے بھی وہی جواب دیا، یہ تو نسل در نسل مال چلتا آ رہا ہے، میرے پاس ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، میرے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، میں نے فلاں کو بھی دینا، فلاں کو بھی دینا ہے، میرے پاس دینے کے لیے تجھے کچھ نہیں ہے، اور یہ مال نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے یہ ختم ہو جائے، جھوٹا تھا، سب کچھ ختم۔ اگلا بندہ آ گیا جی اندھا، اس کے پاس فرشتہ نے فقیری لبادہ اوڑھ کر پہنچا، کہا جی میں مسافر ہوں، زیادہ راہ ختم ہو گیا، مال و دولت ختم ہو گیا، بڑی دور جانا ہے، بکری دے دیجیے، اتنا بڑا ریوڑ ہے، جنگل بھر گیا ریوڑ سے، میں بیچ کر میں کہیں آگے اپنا سکوں گا۔ تو اس نے کہا شکر ادا کیا، شکر ادا کیا۔ اس نے کہا جی دیکھیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں اندھا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اندھا تھا، تو نے اللہ کی رضا کے لیے ایک بکری کا سوال کیا، اللہ کے نام پہ ایک بکری کیا، جتنا تیرا دل کرتا سارا ریوڑ بھی لے کے جانا چاہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔
اگر مجھے رب آنکھیں نہ دیتا, مجھے یہ مال و دولت نہ ملتا, تو میں کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا. یہ رب نے مجھے آنکھیں بھی دیں, رب نے مجھے مال و دولت بھی دیا, رب نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا. اگر اتنے ریوڑ میں سے مجھ سے اللہ کے نام پہ تم ایک بکری کی مانگ رہے ہو, تو میں غاب بن کے اپنے مال پر کیوں بیٹھ جاؤں؟ تم ایک بکری کا سوال کرتے ہو, جتنا دل تمہارا کرتا ہے رب کے نام پہ لے جاؤ, میں تمہیں منع نہیں کروں گا, میں تمہیں منع نہیں کروں گا. وہ فرشتہ کہنے لگا یہ تیرا امتحان تھا, اللہ نے یہ بھی تجھے عطا فرما دیا, رب تجھے اور بھی عطا فرمائے گا, رب تجھے اور بھی عطا فرمائے گا. ہم بھی اگر اپنی نسلوں میں دیکھیں, پیچھے چلے جائیں, دادا پردادا پیچھے چلے جائیں, دوسری تیسری نسل میں چلے جائیں, کھیتی باڑی کرنے والے تھے, اتنے لینڈ لارڈ نہیں تھے, جتنی سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں شاید ان کو یہ میسر نہیں تھیں. تو اگر ان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا, رب نے ہمیں عطا فرمایا, تو شکرانے کے طور پر اپنے مال و دولت میں سے رب کے حضور ہمیں خرچ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ جدی پوچھتی ہمارے پاس یہ مال و دولت آ رہا ہے, پھر رب لینے پر بھی قادر ہے, رب دینے پر قادر ہے تو پھر رب لینے پر بھی قادر ہے. ہمارے بڑوں کے یہ حالات نہیں تھے جو ہمارے حالات ہیں. اگر ہمارے حالات بہتر ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے جو رب نے ہمارے پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. اس زکوٰۃ کو نکال کر غریبوں میں اللہ کی راہ میں تقسیم بھی کرنا چاہیے. زکوٰۃ نکالنا ہمارا کام ہے, جو بچ جائے گا اس میں برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے. بس صدق کے دل سے اللہ کی رضا کے لیے رب پہ یقین کر کے کام کرنا شروع کر دیں. بظاہر تو ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے, لیکن جو کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں ہم اس میں برکت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. زکوٰۃ نکال کر اللہ رب العالمین اس کو بڑھا رکھا ہوتا ہے, رب نے کی دینا ہے. جب رب کی راہ میں لوٹا دیں گے تو رب کو پتا ہے کہ میری بارگاہ میں یہ لوٹا رکھا ہے, تو میں اس کے مال میں, اس کے مال و دولت میں, اس کی عزت میں اور میں برکتیں ڈال دوں. جب بندہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے تو پھر رب بھی راضی ہو جاتا ہے, رب کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے. جو مال بچ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر بھی خیر و برکت کا نزول فرما دیتا ہے.